اور مسجد میں تالے کیوں لگائے جائیں گے؟ اس لیے ہماری فکر ہونی چاہیے مسجد کی آبادی کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، کہ اللہ والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے مسجد کی تعمیراتی کام کرتے ہیں۔ تعمیراتی کام کا مطلب یہ ہے مسجد کے عروج کے لیے، مسجد کی بلندی کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے جو فکر مند ہوتے ہیں وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ آبادی کی فکر ہر ایک کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، مسجد کے پڑوسی ان کی بھی ذمہ داری ہے، گاؤں میں رہنے والے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو آباد کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ جب مسجد ہمیشہ آباد رہے گی تو دروازے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دروازے جب لگائے جاتے ہیں جب مسجد کی آبادی نہیں۔ بھائی بیت اللہ شریف، مدینہ منورہ شریف وہ مسجدیں ہیں، اہم ترین مقدس مقام ہے، ہمیشہ وہ مسجدیں کھلی رہتی ہے کیونکہ وہاں پر آبادی موجود ہے، آبادی کا ماحول بنا ہوا ہے، وہ آبادی بن چکی ہے وہ مسجدیں، تو وہاں پر دروازے لگانے اور دروازے تالے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ہماری مسجد کی آباد رہے گی، نمازیوں سے بھری رہے گی، جب بھی ایک آنے جانے والا موجود رہے گا تو چوری کرنے والا کہاں سے آئے گا اور مسجد میں تالے کیوں لگائے جائیں گے؟ اس لیے ہماری فکر ہونی چاہیے مسجد کی آبادی کی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، کہ اللہ والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے مسجد کی تعمیراتی کام کرتے ہیں۔ تعمیراتی کام کا مطلب یہ ہے مسجد کے عروج کے لیے، مسجد کی بلندی کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے جو فکر مند ہوتے ہیں وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ آبادی کی فکر ہر ایک کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، مسجد کے پڑوسی ان کی بھی ذمہ داری ہے، گاؤں میں رہنے والے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو آباد کی جائے، مسجدوں کو بڑھا جائے، نمازیوں سے بڑھی جائے، مسجد میں تالے نہ لگائے جائے، مسجد کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ کوئی تو بھی آئے ایک ایک وقت کے بعد کہ وہ آ کر کے اللہ کے گھر میں ذکر کریں من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں میں چوری کرنا بڑا جرم ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں جا کر چوری کرے، بلا اجازت سامان لے کر کے جانا بھی ایک جرم میں شامل ہے، چوری میں شامل ہے۔ اگر مسجد کی کوئی چیز خریدنی ہے، ایک مسئلہ ہے، مسجد کے دروازے پرانے ہو گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں دروازہ خرید لوں، مسجد کے پنکھے خراب ہو گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں خرید لوں، متفقہ طور پر مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ اگر بیچ دیں گے یا آپ ان سے رابطہ کریں گے، وہ بیچنا چاہیں گے، اس صورت میں آپ مسجد کی چیزیں خریدیں گے، لیکن یہ کہ اس میں مسجد کا نقصان نہ ہو، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے تو بلا ضرورت، بلا اجازت ہم مسجد کے چیزوں کو کیوں لے کر کے جائیں؟ یہ ہے مسجد کی آبادی کی فکر جو اس میں شامل ہے۔ اور مسجد کی آبادی تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور اہم مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجدوں کو منہدم نہیں کی جائے گی، مسجدوں کو شہید نہیں کی جاتی ہے، مسجدوں کو توڑی نہیں جاتی ہے۔ جب خدا کی زمین پر اللہ کا گھر بن جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے نہ ان مسجدوں کو شہید کی جائے گی، مسجدوں کو توڑا جائے گا، مسجدوں میں دروازے لگائے جائیں گے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو ایسا سوچتا ہے کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کو روک دیا جائے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روک دیا جائے، مسجد کو شہید کر دی جائے، تو ہمیں ایک واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ کون سا واقعہ؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کے چچا ابو عبد المطلب کا زمانہ تھا، عبد المطلب
کے زمانے میں عبد المطلب ہی بیت اللہ کا ذمہ دار تھا. خانہ کعبہ کی چابیاں، خانہ کعبہ کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کی ذمہ داری تھی. ایک وقت آیا جب ہندوؤں نے، کافروں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ ملکوں سے، خطوں سے، مختلف علاقوں سے یہاں پر حج کے ارادے سے، دیگر چیزوں کے لیے، عبادتوں کے لیے بیت اللہ شریف آ رہی ہے، لہذا ہمیں بھی ایک کعبہ تیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایک کعبہ ایسا تیار کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارے لوگ، یہودی اور دیگر لوگ یہاں پر جمع ہو سکے. تو یمن میں ایک کنیسہ تیار کیا گیا. ابرہہ نامی بادشاہ نے، کس نے بھائی؟ ابرہہ نامی بادشاہ نے یمن میں ایک کعبہ تیار کیا تاکہ جو لوگ دور دراز سے مکہ آ رہے ہیں، مکہ جانے کے بجائے یمن میں آ جائیں گے. یعنی وہ سوچتا تھا کہ مسجد کی اہمیت کو ختم کر دی جائے، بیت اللہ کی عظمت کو لوگوں کی دلوں سے نکال دیا جائے. جب دوسرا کعبہ تیار ہو جائے گا تو عظمت مسجد کی اہمیت خود بخود نکل جائے گی. کچھ دنوں کے بعد ایک مسلمان نے اس عیسائیوں کی طرف سے بنائے ہوئے کنیسے میں گندگی پھیلا دی، پیشاب کر دیا. ابرہہ نامی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا جب پتہ چلا کہ کنیسہ میں کسی مسلمان نے اس میں خرابی کر دی ہے، پیشاب کر دیا ہے. اچھا، ابرہہ نامی بادشاہ تو یہ سوچتا ہی تھا کہ ہمیں کوئی وجہ مل جائے. جیسے آج کے ہندوستان میں حکومتیں کیا کر رہی ہے، کوئی نقطہ نکالتے ہیں اور پھر کوئی نقطہ نکالنے کے بعد مسجدوں کو، مدرسوں کو بند کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہی ہیں کہ کوئی ایسا وجہ نکل جائے، کوئی ایسا مقصد سامنے نظر آ جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم کرنا آسان ہو جائے. اسی طریقے سے ابرہہ نامی شخص نے بڑے بڑے ہاتھیوں کا ایک لشکر کو لے کر کے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے نکلا. بڑے بڑے ہاتھیاں ان کے پاس، بادشاہ تھا، طاقت تھی، حکومت تھی. اپنی طاقت کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، اپنی گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر ایک بڑے قافلے کو لے کر، ایک بڑی جماعت کو لے کر، ایک بڑے ہاتھیوں کا ریوڑ کو لے کر کے مسجد حرام بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے نکلا. اب مکے والوں کے پاس تو اتنی طاقت نہیں تھی. عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا تھے، عبد المطلب کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، عبد المطلب کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کا مقابلہ کر سکے. انہوں نے کہا میں تو اپنی حفاظت کروں گا. کیا کہا بھائی؟ سونے والے کیا کہا بھائی؟ عبد المطلب نے کہا میں خود اپنی حفاظت کروں گا، بیت اللہ خدا کا گھر ہے، خدا دیکھ لے گا. ان کی بات صحیح ہے، بادشاہ سے تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی خود کی حفاظت کروں گا. عبد المطلب نے کہا اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی ذمہ داری کا وعدہ لے لیا ہے، اللہ ہی بیت اللہ کی حفاظت کرے گا. عبد المطلب اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کے اوپر لے کر کے گئے اور ابرہہ نامی بادشاہ ظالم اس کے لشکر کے آنے کی تیاری میں سب نظارہ سے دیکھ رہے ہیں. جب ابرہہ نامی بادشاہ اپنے قافلے اور اپنی طاقت کے ساتھ بیت اللہ پہنچا، ان کا ارادہ بنا ہی کہ ہم حملہ کریں گے بیت اللہ پر، فوراً اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا. کیا کون سے پرندے کو؟ طیرن ابابیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اے لوگوں تم نے نہیں دیکھا اصحاب فیل، ہاتھی والوں کو؟ یہ وہی واقعہ ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کو بھوسا بنا دیا تھا. بھوسا، جانور کھانے کے بعد جانور سے جو نکلتا ہے گندگی، اس قسم کا بھوسا بنا دیا تھا اللہ نے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل یعنی کنکریاں. ابابیل پرندے آسمانوں سے اترتے اور وہ پرندوں نے جب اپنی چونچوں سے ان کنکریوں کو گرایا تو وہ کنکریاں ہی نہیں تھی، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ بندوق کی گولیوں سے زیادہ، توپ سے زیادہ وہ ان کنکریوں کی طاقت تھی. جس پر بھی گرتا تھا ان کو زمین بوس کر دیتا تھا. اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت اس طریقے سے کی.
हलाक तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इसके ताल्लुक से एक सूरत भी नाजिल फरमा दी है। तो अल्लाह के घर को कोई मुनहदिम नहीं कर सकता, अल्लाह के घर को कोई शहीद नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की, वो अल्लाह की जमीन है। इसलिए तो हम नहीं कहेंगे कि हमारा घर है, हमारी जमीन है, हमारी मस्जिदें हैं। जिन लोगों ने जुल्म, कुफ्र और इनाद की बुनियाद पर हमारी मस्जिदों को शहीद किया, मुनहदिम किया, उसका हिसाब तो खुदा ताला कल कयामत में लेगा और दुनिया में ही उसका बदला उन्हें मिल जाएगा। बस खुलासा ये निकला मेरे दोस्तों, मस्जिद से अपने दिलों को जोड़ दो, मस्जिद से अपनी चाहत को जोड़ दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह कितने बड़े इमाम थे, जमाने का इमाम, अपने वक्त का इमाम, अपने वक्त का फकीह, अपने वक्त का बड़े आलिम दीन। हजारों लाखों लोग उनके तलम्मुज़ होते थे, उनके सामने आकर दर्स हदीस पढ़ा करते थे, उनसे मसाइल सीखते थे। बादशाह भी उनके पैरों के नीचे आकर के मसाइल पूछते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह किसी ने ख्वाब में देखा, जब इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ तो ख्वाब में पूछा, भाई इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह जरा बता दे तुम्हारे साथ फरिश्तों ने क्या किया, अल्लाह ने तुम्हारा हिसाब और इंतजाम कैसे किया। इमाम मालिक ने फरमाया, भाई सब कुछ सही है, अल्लाह ने मुझे जन्नत में तो भेज दिया, लेकिन मस्जिद के सामने एक लोहार रहता था, वो लोहार का काम करता था, लोहे को मारता था, आम आदमी था, बस 5 नमाजें पढ़ता था, इसके अलावा कोई और इबादत नहीं थी। वो आदमी एक मर्तबा मुझसे बाजी लेकर के गया, जन्नत में उस आदमी का मकाम मुझसे ज्यादा मिल गया, मुझसे ज्यादा फौकियत लेकर के गया। वो शख्स मुझसे ज्यादा आगे चला गया नेकियों में। उस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई आप तो जमाने का इमाम, आप तो शहरों शहरों का आलिम दीन है, बादशाह भी आपके पास आते थे, इतना बड़ा फकीह है, दुनिया आपको इमाम मालिक के नाम से जानती है, दुनिया आपकी ताबेदारी करती है, आपके मसाइल और आपके बताए हुए अहादीस पर अमल करते हैं। आपसे वो आदमी लोहार, एक किसान कैसे आगे बढ़ गया। उसके बाद वो शख्स जब ख्वाब से बेदार हुआ तो वो उस शख्स के घर के लिए रवाना हो गया जो लोहार का काम करता था। पूछने के लिए गया, भाई क्या बात है, क्या इबादत थी उनकी, क्या असल मसला था कि एक आम सा आदमी एक इमाम से आगे बढ़ करके उसकी फौकियत हो गई। तो जब वो अब उसके घर को पहुंचा तो वो शख्स मौजूद नहीं था। पर्दे के पीछे से आवाज लगाई, उसकी बीवी ने पूछा, बोला कि भाई क्या बात है, कौन है, कहां से आया। तो उसने कहा कि मैं फला शख्स हूं, ख्वाब में मैंने देखा इमाम मालिक को, इमाम मालिक ने आपके शोहर का नाम लिया। वो कौन सी इबादत थी आपके शोहर की जिसकी वजह से अल्लाह ने इमाम मालिक से भी बड़ा मकाम, बड़ी फौकियत, बड़ा रुतबा दे दिया, जन्नत में इमाम मालिक से भी आगे बढ़ गए। तो उसकी बीवी ने कहा, भाई ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरा शोहर तो मामूली सा आदमी था, वो लोहार का दिन भर काम करता था, रात में आकर घर में सो जाता था। हाँ, एक छोटी सी मामूली बात यह है कि मेरा घर इमाम मालिक के घर के सामने था, मेरा घर ऊंचा था, इमाम मालिक का घर नीचे था। जब मैं अपने शोहर को देखती थी रात के तन्हाई में कि मेरे शोहर को तो नमाज भी पढ़ना नहीं आता था अच्छी तरीके से, बस उसकी ख्वाहिश थी कि इमाम मालिक रातों में उठ करके नमाजें पढ़ते थे, तहज्जुदें पढ़ते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, हदीसें लिखते थे, मसलों को बयान करते थे। पूरी रात इमाम मालिक का इस तरीके से गुजर जाता था। मेरे शोहर को कुछ नहीं आता था। बार बार मेरा शोहर मेरे कान में ये कहा करते थे, ऐ फुला फुला की बेटी, काश कि मैं आज इमाम होता, मैं लोहार ना होता, तो मैं भी आज इमाम मालिक के जैसा बनता। इमाम मालिक रातों में उठ करके जैसे नमाजें पढ़ रहे हैं, मैं भी उनके जैसे नमाज पढ़ता था, मैं भी दुआएं मांगता था। मेरे पास वक्त नहीं, इस लोहारी काम ने मुझे मसरूफ कर दिया है। लोहा बनाने पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। कई साल तक मेरा शोहर मेरे कान में ये बात करता था। बस ये एक छोटी सा मामूली सी बात है, इसके अलावा और कोई उनकी इबादत नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, यही हकीकत है कि उसका दिल
उस आदमी का दिल मस्जिद से लगा हुआ था, उस आदमी की चाहत मस्जिद से लगी हुई थी, उस आदमी की फिक्र मस्जिद से लगी हुई थी, और उसकी तमन्ना और ख्वाहिश थी कि जब भी अजान हो तो मैं अपने लोहार का काम बंद कर दूं, जब भी अजान हो तो मैं अपनी दुकान को बंद कर दूं। इस चाहत ने और इस ख्वाहिश ने और इस मतलूब ने उसको वो मकाम दिया जो मकाम इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह जो एक बड़े आलिम दीन थे उनको वो मकाम हासिल नहीं हुआ। तो पता चला कि मस्जिद से दिल जुड़ जाना, मस्जिद से राबता हो जाना, हमारा दिल मस्जिदों में लग जाना, ये एक मामूली बात नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। हमें भी चाहिए कि हमारा दिल मस्जिद से जुड़ जाए, मस्जिद से मोहब्बत हो जाए, मस्जिद से चाहत पैदा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मस्जिदों जिसका दिल मस्जिदों से लग जाए, आने जाने को अपना मशगला बनाए, तो फरिश्ते भी उनके पीछे लग जाते हैं। जब वो मस्जिद से दूर हो जाते हैं तो फरिश्ते ऐसे लोगों को मस्जिद के करीब कर देते हैं। जब वो किसी काम में लग जाते हैं तो फरिश्ते ऐसे लोगों के साथ उनके काम में लग करके उनके साथ देते हैं।